بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی سے متعلق بڑی خبر آ گئی، ساتھی ججز نے ساتھ چھوڑ دیا، قاضی فائز عیسیٰ اکیلے رہ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے والد کو کیوں اٹھایا گیا تھا؟ اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک غیر معمولی سماعت ہوئی، جس کے اندر ہمیں یہ دکھائی دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھی جو ان کے ہم خیال ججز تھے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ ہمیں اکیلے دکھائی دیے۔ آج وہ میں سے لے کے میں تک جو ہے گفتگو کرتے رہے، صرف اپنی اچھائیاں بیان کرتے رہے، صرف اپنے اقدامات بتاتے رہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ نے متعدد مرتبہ کہا کہ ان کے دور میں کوئی بھی مداخلت نہیں ہوئی ہے، جس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے مداخلت کی، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 3 ہائی کورٹ کے ججز نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ انہوں نے انکشافات کیے ہیں، یہ آج کے ہیں، یہ ماضی کے نہیں ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج جسٹس اطہر من اللہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ آج جسٹس اطہر من اللہ نے حکومت وقت، ایجنسیوں اور تمام اداروں کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں۔ آج جسٹس اطہر من اللہ نے بار بار کہا کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، جب ادارے ایگریسو ہو جائیں تو پھر ان سے عوام نہیں لڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی مداخلت ہو رہی ہے، آج بھی ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور انہوں نے 2 سے 3 مرتبہ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بنانے کی بھی سفارش کی، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرا۔ اور یہاں تک کہ جب جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر جج بابر ستار کے حوالے سے بات کی کہ ان کی کانفیڈینشل، ان کی خفیہ معلومات، ان کے خاندان کی معلومات کو جس طرح سے جو ہے پھیلایا گیا، جس طرح ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے گھر کی معلومات کو سوشل میڈیا پہ رکھا گیا، تو حکومت وقت نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے ایک جی آئی ٹی بنائی تھی جس کے ذریعے 31 لوگوں کو نوٹس بھی بھجوائے گئے تھے، تو کیا اس جی آئی ٹی نے جسٹس بابر ستار کے خلاف ہونے والی من گھڑت، بے بنیاد، جھوٹی جو ہے اپنا مہم کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس کے اوپر بھی قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے کوئی جواب طلب نہیں کیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جسٹس بابر ستار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی اگلے 2 ہفتوں میں اڈیالہ جیل سے رہائی ہونے جا رہی ہے۔ اگلے 2 ہفتوں میں عمران خان صاحب کے جو 2 اہم کیسز ہیں، جس کے اندر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں، وہ تمام کے تمام 2 کیسز جو ہے تباہ و برباد ہونے جا رہے ہیں، عدالتوں سے فیصلے آنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی جو کارروائی ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ اگلی 2 سماعتوں میں عمران خان صاحب کا فیصلہ آ جائے گا، سائفر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح عدت کیس جو ملکی تاریخ کا ایک جو ہے انوکھا کیس تھا، ایک گھٹیا کیس تھا، اس کو بھی جو ہے 6 مئی تک جج صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ اگر خاور مانیکا کے وکیل نے دلائل نہیں دیے، اگر انہوں نے آرگومنٹ نہیں دیے، تو اس کے بعد میں اس کیس کا فیصلہ سنا دوں گا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کے اندر ان کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جائے۔ باقی تمام کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب
قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 2 ہفتوں میں اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے اور پھر وہ جو ہے زمان پارک میں بیٹھ کر ایک بڑی جو ہے حکومت کے خلاف ایک بڑا جو ہے مہم چلانے جا رہے ہیں، ایک بڑا جو ہے دھرنا مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ارباب محمد طاہر کے والد کو بھی اٹھایا گیا تھا، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان سے اپنے مرضی کے فیصلے لینے کے لیے جسٹس ارباب محمد طاہر کے والد کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ انکشاف کیا ہے سینئر صحافی اسناد ملک نے کہ جسٹس ارباب محمد طاہر کے والد کو بھی اٹھا لیا گیا تھا، مداخلت کی گئی تھی، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے جج صاحب کو پریشرائز کیا گیا تھا۔ مگر یہاں پر اہم بات یہ بھی ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے بھی سخت انکشافات پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے کیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ بھی کھڑی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پریشرائز کیا گیا، ہمیں افغانستان سے دھمکیاں دلوائی گئیں، سیاسی کیسز کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا، خفیہ ایجنسیز نے ہمیں جو ہے پریشرائز کیا، اور بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے بھی بات کی ہے، صرف بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ سے ایسے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، مگر یہ بات اہم ہے کہ تمام ججز اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں، تمام ججز جو ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور آج ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ دکھائی دیا، قاضی فائز عیسیٰ جو اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں، جو ایک طرح سے یہ ہمیں دکھائی دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کے اوپر کہیں نہ کہیں انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ اٹارنی جنرل کو جیسے ہی ججز ان سے سوال کرتے تھے، جیسے ہی وہ پھنستے تھے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ مسیحا بن کر ان کو اس پورے معاملے سے نکالتے تھے، ان کو مدد فراہم کرتے تھے۔ مگر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، اب ان کا نکلنا محال ہو چکا ہے۔ ان کے اپنے ججز، جو ان کے اپنے ہم خیال ججز تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ آج کی پوری سماعت میں اکیلے دکھائی دیے۔ پوری سماعت کو جسٹس منصور علی شاہ اور سینئر پیونی جج، اگر جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ جسٹس اطہر من اللہ تھے، یہ دونوں ججز صاحبان نے آج کی پوری سماعت کو چلایا، پوری کاروائی کو چلایا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی وضاحتیں دیتے رہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کر دیا، اور کوئی بھی اہم بات، کوئی بھی حقیقی بات نہیں کی۔ انہوں نے حکومت وقت سے نہیں پوچھا کہ آپ کے ادارے آخر کیوں مداخلت کر رہے ہیں، وزیر اعظم کیوں جو ہے کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں انکوائری کرتے، وہ کیوں نہیں احکامات جاری کرتے، وہ کوئی جو ہے ایکشن کیوں نہیں لیتے۔ اس حوالے سے انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، بلکہ اٹارنی جنرل کو وہ معاونت فراہم کرتے رہے، وہ ان کو بچاتے رہے۔ مگر دیکھنا ہوگا کہ آخر کب تک یہ حکومت بچ پاتی ہے، کیونکہ ججز نے اب ٹھان لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس طرح جج بابر ستار صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، تمام ہائی کورٹس کھڑی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اب مداخلت لینے سے انکار کر دیا ہے، اب انہوں نے یک زبان ہو کر ان تمام عناصر کے خلاف جو ہے فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ تمام در صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔